وقفہ گزر جانے کے بعد کیا چودھریوں میں سے حمزہ شہباز شریف یا پی ٹی آئی یا کوئی اور یا 2020 میں سے کون آ رہا ہے، بڑی تفصیل سے بیان کروں گا۔ اسے زندگی کی لکیر کہتے ہیں جی۔ اس کا تعلق ہرگز طوالت عمر سے نہیں ہے، اگر یہ یہاں بھی ہو تو لوگوں کو 90 سال جیتے میں نے دیکھا ہے، بلکہ زندگی کی لکیر جو ہے یہ دو ابھار، ایک نیگیٹو ہے تو زندگی کس طرح گزرے گی اس کی پوری عکاسی کرتا ہے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں زندگی کے پتہ چلتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ پر بھی دیکھیے گا، اگر ہو تو مزہ لیجئے گا، زندگی انجوائے کروائے گی۔ اگر یہ ایک موٹا سا خط ہو، نہیں تو میاں شہباز شریف صاحب کی کوئی تصویر ہی دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو نظر آئے گا، تو اسے خط مرکری بھی کہتے ہیں۔ اور خط مرکری کا پیچھے تک جانا ہے، جب یہ پیچھے سے تھوڑا سا ہارڈ لائن کے اوپر عمودی خط کی طرح کھڑا ہو تو۔ السلام علیکم، پی کے انسائٹ کے ساتھ میں ہوں اعزاز بٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صادق ملک صاحب۔ کہا جاتا ہے انہوں نے تقریباً 3.5 لاکھ سے زائد لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ شریف فیملی کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے؟ اچھا، جب نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی بات کرتے ہیں تو وقت آنے پر آ جائیں گے، اس لیے کیوں؟ پاکستان میں کسی بھی شخصیت کے اہل اور نا اہل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اہل ہوتے ہی پاکستان آئیں گے، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور چلے جائیں گے، واللہ علیہ بالصواب۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں راجہ یوگ ہے؟ میاں نواز شریف کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ۔ اور راجہ یوگ کے بارے میں نے پہلے بھی فن دستشناسی کے شائقین اور خاص طور پر طالب علموں کو یہ سمجھایا ہے، چونکہ میں نے بحیثیت طالب علم نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس میں راجہ یوگ پر کام کیا ہے، تو راجہ یوگ ہاتھ پر 1 ہوں یا 3، اس سے تعلق ایک سے زیادہ بار اقتدار سے نہیں بلکہ اقتدار کی طاقت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 1 ہے تو وہ اپنے ادارے کا سربراہ بنتا ہے، اگر 2 ہیں تو پھر بھی ادارے کا سربراہ بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مقدر کی لکیر کو پڑھنا ہے۔ جس حد تک مقدر کی لکیر زیادہ طاقتور ہوگی، زیادہ طاقتور طریقے کا بنے گا، بہت زیادہ بڑے ملکوں اور طاقتور ملکوں کے سربراہوں کے ہاتھ پر بھی سنگل راجہ یوگ ہوتا ہے، 2 بار بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ جہاں جہاں مقدر کی لکیر ساتھ دے گی، اس کا مطلب ہے کہ راجہ یوگ وہاں کام دکھائے گا۔ اب راجہ یوگ کے ہوتے ہوئے یہ نتائج اخذ کر لینے کہ اس کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے تو اس کے نصیب میں کسی بھی جگہ جیل نہیں، مشکلات نہیں، روپے پیسے کی فراوانی ختم ہو گئی ہے، یہ ایک وہم ہے جس کو دور کریں۔ اس لیے کہ راجہ یوگ کے ہوتے ہوئے مشکلات بھی اسی طرح سے انتہائی غیر معمولی مشکلات آتی ہیں، جس طرح سے عام آدمی کو چھوٹی مشکلات بھی بڑی لگتی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا مریم نواز کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ کیا وہ پرائم منسٹر بن پائیں گی؟ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ پر یہ والی انگلی کبھی غور سے دیکھیے گا، بڑی زبردست اور نوکدار ہے۔ یہ والی پور جب یہ نوکدار ہو تو ان لوگوں میں پاور آف سپیک اینڈ سپیچ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پر بہت کمال کی اور اس سے بہت زیادہ اچھی پائی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم جب یہ ابھار اس طرح سے ساتھ دیں اور یوں زیادہ فاصلہ بنائیں تو یوں زیادہ فاصلہ بننے کے بعد ایسا شخص خواہ مرد ہو یا عورت زبردست قسم کے کراؤڈ پولر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ زبردست قسم کی کراؤڈ پولر تھیں، کراؤڈ پولر ہیں اور کراؤڈ پولر رہیں گی، واللہ عالم بالصواب۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا شہباز شریف کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ کیا وہ پرائم منسٹر رہ پائیں گے، اگلی دفعہ پرائم منسٹر بن پائیں گے؟ میاں صاحب کے ہاتھ پر
سارے کے سارے ابھار نمایاں، لیکن ہم انہیں مکمل طور پر جو راجہ یوگ کی ایک زبردست قسم کی علامت کہتے ہیں نہیں۔ اب یہاں میرے فن دست شناسی کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ یہاں 101 غیر معمولی علامات کا جو ذکر کیا گیا ہے، وہاں بے تحاشا طاقتور قسم کی غیر معمولی علامات کا بھی ذکر ہے۔ مثال کے طور پر میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر مونٹ آف جوپیٹر پر سائن آف جوپیٹر موجود ہے، مونٹ آف سیٹرن پر سائن آف سیٹرن موجود ہے، سائن آف اپالو پر سائن آف اپالو موجود ہے۔ چوتھی انگلی کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکیریں کسی بھی شخص کے ایڈمنسٹریٹر ہونے کا پتہ دیتی ہیں، جو بارہا مرتبہ بتا چکا۔ آپ اپنے ہاتھ پر بھی دیکھیے گا، اگر ہو تو مزہ لیجئے گا، زندگی انجوائے کروائے گی۔ اگر یہ ایک موٹا سا خط ہو، نہیں تو میاں شہباز شریف صاحب کی کوئی تصویر ہی دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو نظر آئے گا، تو اسے خط مرکری بھی کہتے ہیں۔ اور خط مرکری کا پیچھے تک جانا ہے، جب یہ پیچھے سے تھوڑا سا ہارٹ لائن کے اوپر عمودی خط کی طرح کھڑا ہو تو اسے سائن آف مرکری کہتے ہیں۔ تو میاں صاحب کے ہاتھ پر چاروں کے چاروں وہ غیر معمولی سائن جو کسی بھی شخصیت کو بڑے عہدے تک پہنچاتے ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم مقدر کی لکیر بن بن کے بگڑتی اور بگڑ بگڑ کے بنتی ہے، لہٰذا وہ طاقتور راجہ یوگ کی علامات موجود نہیں تھیں، جس کی بنیاد پر پرائم منسٹر ہونے کے باوجود بھی، چونکہ یہ 4 غیر معمولی علامات تھیں جس کی بنیاد پر وہ سروائیو تو کر رہے ہیں، لیکن بڑے مشکل سے مشکل حالات میں سروائیو کر رہے ہیں۔ واللہ علم بالصواب۔ آپ نے شہباز شریف کے بارے میں بتایا، ان کے بیٹے حمزہ شہباز سی ایم بنے لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے، کیا ان کے ہاتھ کی لکیریں اپنے جو ہیں والد سے کمزور ہیں؟ ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ آپ نے اور پھر اس کے بعد میاں صاحب نے بھی میرا وہ ویلاگ تو سنا ہے، جس میں کہا گیا تھا عمران خان کے دور میں کہ آپ ایک تھوڑے سے وقت کے لیے انفرادی اور امتیازی رول پلے کریں گے، اور آپ نے کیا۔ میاں صاحب آج بھی یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، اور آپ میرے دوست جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی سرچ کر کے دیکھ لیں، اور اس کی ہیڈ لائن ہے تخت یا تختہ، جس میں میاں صاحب کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا۔ اب آتے ہیں مستقبل کی طرف۔ مستقبل کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر اگین وہی آئے گا کہ ابھی تو میں ان کے ہاتھوں پر بات کروں گا، اور نیئر ٹو فیوچر بہت جلد بات کروں گا، جو ایک وقفہ گزر جانے کے بعد درمیان میں جو چھوٹی سی آپ کے لیے ٹپ ہے کہ درمیان میں جو وقفہ ہے، وقفہ گزر جانے کے بعد کیا چودھریوں میں سے حمزہ شہباز شریف یا پی ٹی آئی یا کوئی اور یا 2020 میں سے کون آ رہا ہے، بڑی تفصیل سے بیان کروں گا۔ واللہ علم بالصواب۔ اچھا، کہا جاتا ہے ہاتھ میں جو ہے زندگی کی بھی لکیر ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کی زندگی کی لکیر کتنی ہے؟ زندگی کی لکیر کے بارے میں میرا ذاتی طور پر مشاہدہ ہے کہ جب زندگی کی لکیر کو پڑھتے ہیں تو یہ 2 ابھاروں کا احاطہ کرتی ہے، اسے زندگی کی لکیر کہتے ہیں۔ جی آپ بھی دیکھیے گا، اپنے ہاتھ پر مزہ آئے گا۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک آتی ہے۔ اس کا تعلق ہرگز طوالت عمر سے نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں بھی ہو تو لوگوں کو 90 سال جیتے میں نے دیکھا ہے۔ اگر یہاں تک بھی جاتی ہو تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو مرتے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا تعلق طوالت عمر سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کی لکیر جو ہے یہ 2 ابھار، ایک نیگیٹو ہے جسے مریخ منفی کہتے ہیں، اور ایک بہت طاقتور ابھار ہے جسے مونٹ آف وینس کہتے ہیں۔ دونوں ابھار اس کے اندر آتے ہیں تو زندگی کس طرح گزرے گی اس کی پوری عکاسی کرتا ہے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں زندگی کے پتہ چلتا ہے۔ اس کے اندر جو ابھار آتے ہیں، جب ان کی ساخت، اس کی رنگت، گوشت اور اس میں پائے جانے والے تمام خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم زندگی کو اس صورتحال سے پڑھتے ہیں، اس طرح سے نہیں پڑھتے کہ زندگی کتنی ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔